بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی کا ہم مقصد سکون و راحت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والرحمة للعالمین الذي قال انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ إِلَىٰ آخِرِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کریم نے عورتوں کی پیدائش کو اپنی قدرت و حکمت کی ایک نشانی قرار دی اور مردوں پر احسان و اکرام کے طور پر یہ مصلحت و حکمت بیان فرمائی کہ ان کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ تمہیں ان سے آرام و سکون ملے۔ مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہیں ان سب میں غور کیا جائے تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت و اطمینان نکلے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون و راحت قلب ہے۔ جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنے تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے، اور جہاں قلبی سکون نہ ہو اور چاہے سب کچھ ہو وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام اور نامراد ہے۔ ماخوذ معارف القرآن۔ آج کل نام نہاد ترقی، آزادی اور دانش مندی کے دور میں ایسی ناکامی، تباہی اور بربادی ہو چکی ہے کہ عورتوں کی عظمت و قدر کا کچھ احساس تک نہیں۔ کہیں آزادی اور کہیں خیال دینداری کے نام سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زندگی دنیا میں ناخوشگوار اور آخرت کے لیے باعث عذاب بن رہی ہے۔ اس آیت نے عورت مرد کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانیں اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی سکون کو برباد کر دیں گے۔ مرد عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے ادا کرنے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ اس میں خدا خوفی اور آخرت میں مطالبے کے فکر ہی سے کامیابی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے بندوں پر ایک مزید انعام فرمایا کہ ازدواجی حقوق کو صرف شرعی اور قانونی نہیں رکھا بلکہ طبعی اور نفسانی بنا دیا کہ ان کے دلوں میں محبت اور رحمت پیوست کر دی تاکہ وہ ضابطے سے بڑھ کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی ہم نے میاں بیوی میں پیار اور ہمدردی رکھ دی۔ دو طرفہ محبت، دو طرفہ حقوق۔ جس طرح ادائیگی حقوق میں اس سہولت کے لیے ایک طرفہ محبت نہیں ہے بلکہ دونوں میں ایک دوسرے کی محبت اور ہمدردی رکھ دی، اسی طرح حقوق بھی ایک طرفہ نہیں رکھے گئے بلکہ حقوق بھی دونوں کے رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ إِلَىٰ آخِرِ، یعنی عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے۔ دستور کے موافق اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ جو رحیم و کریم ہے، اس نے اپنے اس حکم میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد تو اپنی قوت اور خدا داد تفوق کی بنا پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر ہی لیتا ہے، مگر فکر عورتوں کے حقوق کی ہونا چاہیے کہ وہ عادتاً اپنے حقوق زبردستی وصول نہیں کر سکتی۔ افادہ از معارف۔ اس آیت شریفہ میں دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورت کے حقوق ادا کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ آیت شریفہ کے آخر میں جو عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے درجے کی زیادتی کا ذکر ہے، اس سے مراد نہ تو حقوق کی زیادتی سے ہے، نہ آخرت کے لحاظ سے ثواب اور فضیلت کی زیادتی ہے، بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اور ادائیگی حقوق کے معاملے میں ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے کہ اگر عورت کی طرف سے ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جائے
تو ان کے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں اور خود ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ ہم نے اس زمانے میں بھی سچے دینداروں کا عمل اسی کے مطابق دیکھا ہے۔ اس درجہ اور فضیلت میں جو دیگر حکمتیں ہیں، تفاسیر میں ان کی تفصیل ہے، سب کا حاصل یہ ہے کہ ان کا فائدہ بھی عورتوں ہی کی طرف عائد ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین نبی اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پر بہت ہی شفقت ہے۔ انہوں نے عورتوں کی بے حد رعایت فرمائی اور ان کی عزت کو بہت بڑھایا، ان کے ہر قسم کے نقصان سے حفاظت کی فکر فرمائی۔ عورتوں کے ہلکے پھلکے کاموں کا اجر مردوں کے بڑے بڑے مجاہدوں کے اجر کے برابر قرار دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عورتوں کو جسمانی لحاظ سے کمزور اور نازک بنایا ہے تو ان کی زندگی کی مشقتوں کا بوجھ مردوں پر ڈال دیا اور ان کے ذمے کر دیا کہ وہی کما کر ان کو کھلائیں اور پہنائیں، اور مردوں کو ہدایت دی کہ ان پر نرمی اور شفقت کریں اور رحمت اور درگزر کا معاملہ کریں اور ان پر سختی کرنے سے سختی کے ساتھ روکا۔ اب مندرجہ بالا رعایتوں اور عورتوں کی قدردانی کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 ارشادات درج کیے جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔